تو یہ تو ایک محنت نہ کرنے کو کہا جا رہا ہے. 40 دن چلا دے کر چھٹی نہیں ہے. اجتماع میں آ گئے 3 دن اللہ کی بات سن لی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ کے چل دیے. نہیں میرے دوستو, ایک محنت ہے. اس محنت کے زندہ کیے بغیر ہمارے گھروں کا ماحول نہیں بدلے گا, ہماری زندگیوں کا رخ نہیں بدلے گا, اور ہماری زندگی کا رخ اللہ کی طرف نہیں آئے گا. اور جب تک مسلمان مرد عورتوں اور بچوں کا رخ اللہ کی طرف نہیں آتا میرے دوستوں, زندگیاں صحیح نہیں بنے گی. اور یہ امت جب اس زندگی کو اپنے اندر حقیقت میں زندہ کر کے, یہ امت جب پوری انسانیت کے لیے اپنے کو ذمہ دار قرار دے کر جب میرے دوست یہ دنیا میں چلے گی پھرے گی اور اس محنت و فکروں کے ساتھ چلے گی, تو اللہ تعالیٰ اس کی فکروں پر دنیا کی قوموں کی ہدایت کی راہیں کھولے گا. آج تو ہم دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں, کبھی ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے. یہ بیچارے بغیر ہدایت کے, بغیر ایمان کے مر جائیں گے, ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ فکر ہمیں ہے ہی نہیں, وہ سوچ ہماری ہے ہی نہیں. ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے, وہ کبھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہی نہیں. یہ اللہ کی راہ میں نکل کر 4 مہینے 6 مہینے 7 مہینے نکل کر مسجد والے اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کر کے اپنی پوری تربیت اور فکر کو بدلنے کے لیے ہے. ہم اپنے آپ اپنی ذات سے فکر کریں گے, محنت کریں گے, اور اپنی ذات سے اپنے یقین کو بنائیں گے. اور اللہ کی میرے دوستو, جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ آئے گا. اگر محنت کر کے دل میں ایمان آ گیا ہے, اللہ سے اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں آ گئی ہے, اور اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آ گیا ہے, تو آدمی کہیں بھی ہوگا زبان میں وہی بات آئے گی, نہیں اللہ کرتے ہیں یار, اس میں کیا ڈرنے کی بات ہے. اللہ کے ہاتھ میں سب آسان ہے, اللہ کے لیے سب آسان ہے. ہاں, اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو, یہ ہماری پہلی ضرورت ہے. دکان پر جانے سے پہلی ضرورت ہماری ہے کہ ہم اپنے دل کی یقین کو صحیح بنائیں, اور اس صحیح یقین کو لے کر دکان پہ جائیں. ہم اس یقین کے ساتھ اپنے گھر میں جائیں, اس یقین کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں. ہم اللہ کی عبدیت کی زندگی پہلے سیکھیں. اگر ہم اپنے اللہ کی عبدیت کی زندگی کے ساتھ دنیا کے کسی شعبے میں بھی جائیں گے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی. مسلمان کی زندگی کا مقصد اور ہے, اور میرے دو غیر مسلم کی زندگی کا مقصد اور ہے. ہمیں تو اللہ نے اسی کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر جئیں, اور دنیا کے انسانوں کے رخ کو اللہ کی طرف موڑنے کی فکر کریں. اس کی دعوت ہے, اس دعوت کو سیکھنا ہوگا. اس دعوت کے لیے میرے دوستوں اس کا مزاج پیدا کرنے کی محنت کرنی پڑے گی ہمیں. ہاں, جیسے تاجر کا مزاج تجارت کا ہوتا ہے, کہیں بھی بٹھا دو اسے, وہی بات کرے گا جو اس کی تجارت کی ہے. کسی کی شادی میں جائے گا تو وہی بات کرے گا. ہاں, کہیں بھی جائے گا تو یہی اس کی دھن ہوگی. ہاں, جوتوں کا تاجر کہیں بھی جائے گا تو سب کے جوتے دیکھے گا, اور گھڑی کا تاجر گھڑیاں دیکھتا رہے گا. اس کا مزاج تجارت کا بن چکا ہے. کہ مسلمان کا مزاج تو دعوت کا مزاج ہے, اور مسلمان کا مزاج تو اللہ کے دین کا مزاج ہے. وہ تو جہاں بھی جائے گا اسی فکر کو لے کے جائے گا. کاروبار میں جائے, آفس میں جائے, چاہے کہیں بھی جائے, وہ تو اسی فکر کے ساتھ جائے گا, اور اس کی زبان کا بول یہی ہوگا. یہ سب کا ذہن یہی بنائے گا, اور سب کو یہی بات سمجھائے گا, میاں اللہ ہی کرتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے, سب دھوکہ ہے. ایک اللہ کرنے والے ہیں, اللہ کی مانیں گے, اللہ کے حکم پر چلیں گے, اللہ اپنی قدرت سے ہماری زندگی بنائے گا, ہمارے مسائل کو حل کرے گا. اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو, یہ تو ہمیں اور آپ کو اجتماع کے عنوان پر جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 دن یکسوئی کے ساتھ ان باتوں کو سن کر ہم سمجھیں اور سوچیں اب مجھے کیا کرنا ہے. مجھے ان فکروں کو لے کر جانا ہے, اور مجھے اپنی فکر کو بدلنا ہے, اور میری زندگی کا رخ میرا صحیح کرنا ہے. اور اس کے لیے چاہے مجھے قربانی کے لیے یہیں سے جانا پڑے, چاہے 4 مہینے 6 مہینے, اگر اس قربانی کے بعد 4-6 مہینے کی محنت کے بعد بھی اگر اللہ میرے دل کی رخ کو ٹھیک کر دے, میری فکر کو صحیح کر لے, مجھے اپنے مقصد زندگی پر خدا آنے کی توفیق دے دے, تو سستا سودا ہے.